رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو اس سے مومن محبت کرے گا اور منافق تو اس سے بغض رکھ. گویا ان سے محبت ایمان کی ایک دلیل ہے. یہ بھی ذہن میں اصل میں رافضیوں ہر حدیث کے تعویل تعبیر اپنے ذہن اور سوچ اور عقیدے کے مطابق کی. اس حدیث کا وہ معنی کیا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے کون محبت کرے گا؟ مومن. بغض کون رکھے گا؟ منافق. اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ واضح ہے نا معنی، لیکن ان کا نزدیک کیا ہے؟ ہم مومن ہیں. کیوں؟ ہم علی سے محبت رکھ. ہمارے مومن ان کی دلیل ہے. کیوں؟ کہ ہم علی سے محبت رکھ. رسول اللہ نے فرمایا علی سے محبت مومن رکھے. بغض رکھے گا منافق. تو پھر ہمیں کیا کہتے ہیں منافق؟ کہ وہ بغض رکھتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. کون ہے اہل سنت میں، کون ہے اہل حدیث میں، کون ہے مسلمان بھی ہو اس نے علی سے بغض کیسے ہو سکتا؟ بغض کا معنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ذہن ہے یا اس بات سمجھنا ہو تو اور آسانی سمجھ. عیسائیوں سے پوچھ، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ، تثلیث کے وہ قائل ہیں، صلیب کے وہ قائل ہیں. ان سے جا کے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ روح اللہ ہے، ساری شان عزت عظمت بیان کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان. بھائی مانتے ہیں، بھائی تب مانتے ہو جب اللہ کا بیٹا کہو. ایسے ہی رافضیوں کا ذہن یہ ہے کہ مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، نفع نقصان کا مالک کہو، باغ فتح ان سے چھین لیا گیا، خلافت ان سے چھین لی گئی، یہ ساری چیزیں مانو تب تم سیدنا علی کو مانو. ہم کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ماننا ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ایمان کی دلیل ہے، لیکن ساری حدیث کو ملا کے ایک موقف اور نظریہ اور عقیدہ بن. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انصار صحابہ سے محبت ایمان کی دلیل. رسول اللہ نے فرمایا اب وہ انصار سے تو محبت کرتے نہیں، انصار کو تو برا کہتے، انصار صحابہ کی تو توہین اور ترخیص کرتے. ساری حدیث کو ملائے. صرف حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علی پاک سے ہی محبت ایمان کی دلیل ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا. آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جو بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے. بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا سرمایہ ہے اور آپ کا قیمتی یہ سما ہے. خاندان علی رضی اللہ عنہ. حدیث ہے صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا خیال، ان دو چیزوں سے تمسک، اپنا تعلق قائم رکھ. یا رسول اللہ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا ایک چیز قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت کی عزت اور وقار. یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں، یعنی قرآن سے اہل بیت جدا ہو جائیں یہ نہیں. جس طرح قرآن کا ادب احترام اکرام تم پہ لازم ہے، میرے اہل بیت کا ادب احترام بھی آپ پہ لازم. اللہ یہ سمجھانا قرآن پر ایمان ہو اہل بیت پر ایمان نہ ہو، قرآن سے محبت ہو اہل بیت سے محبت نہ ہو تو گویا بندہ مومن نہیں. یا نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے جامع آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ وہ تمہارا خالق ہمارا رازق، تمہیں پیدا کیا تمہیں رزق دے رہا ہے، اس سے محبت. پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارا جو خالق اور رازق ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پھر رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ ان سے محبت کروں، میری وجہ سے محبت کروں. اب ساری باتیں، سارے اعمال، ساری چیزیں پیچھے رہ گئی. اہل بیت سے محبت کیوں کرنی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. بس یہ نہیں فرمایا اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ اعمال ہیں، ان سے محبت کرو. یہ وجہ ہی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا ان سے محبت کرو صرف میری وجہ سے، وہ میرے اہل بیت، اعمال کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت اور تعلق کی وجہ. اور وہ نسبت اور تعلق ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. سارے رشتے، سارے نسب ٹوٹ جائیں گے لیکن محمد مصطفیٰ کا تعلق نسب قیامت کو بھی قائم رہے.